زندگی میں بہت سے امتحانات سے گزرے اور ایک عظیم صدمہ جو ان کی زندگی میں تھا وہ اپنے جوان بیٹے کا غم تھا۔ اور یہ غم ایسا غم ہے جسے وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس امتحان سے گزر رہا ہے، ورنہ تربیتی کلمات کہہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن واقعی معنی میں اس غم کو سمجھ لینا یہ آسان نہیں ہے۔ سب مسائل سے پہلے مرحوم کا احترام تھا جو چھوٹے بیٹے نصرت صاحب نے کیا کہ اپنے بیٹے کی انتقال کے بعد انہوں نے احترام کا شاید سے درج نہیں کیا تھا اور بات نہیں ہے ان کا کلام تھا آل ہاشم مرحوم کے انتقال کے بعد انہوں نے اس سے ہم امتحانات کو سمجھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے اسلام سے گزرے ایک سوال ہم سے بہتراب میں میرا عجیب حال ہے، ہم سے بہتراب میں میرا عجیب حال ہے، درد میں ہر رہا میں میرا عجیب حال ہے۔ موت کی کہا ہے تجھ کو نہ میں سمجھ سکا میرا غلط فیصلہ آپ کو منتخاب میں میرا عجیب حال ہے، وقت نے آرزو لو دیر ہوئی اٹھا وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی اٹھا دی، اب بھی پگھل رہا میں میرا عجیب حال ہے۔ اپنے گاؤں بچے بھی ایک بیٹا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے، باپ کا ایک غم ہے، باپ نے زندگی کو ہم نے اشعار شکل بیان کیا، ٹوٹ چکا ہے دل میرا، ٹوٹ چکا ہے دل میرا، میرا حوصلے جیسا جیسا ہوئے، گر کے سنبھل رہا ہوں میں میرا عجیب حال ہے۔ مجھ کو پکارتا ہے لال دور کہیں کھڑا، مجھ کو پکارتا ہے لال دور کہیں کھڑا ہوا، گھر سے نکل رہا ہوں میں میرا عجیب حال ہے۔ تیری تلاش کر کر آئے میں مسترد ہو گئے، ہاتھ میں چل رہا ہوں میں میرا عجیب حال ہے۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد اپنے غم کو بیان کیا، یہی سے محسوس کیجیے کہ اگر ایک بات کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹا چل جائے تو اس کے لیے غم ناقابل برداشت ہے، دھیان انتہائی سخت، جبکہ جو بھی باپ سے ہو سکتا اس نے کیا۔ باپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بڑی شان و شوکت سے اس کو غم دیا تھا۔ آپ لوگوں کی نگاہوں میں منظر ہوگا کہ پورا محلہ جمع تھا، حصہ جمع تھے، رشتے دار جمع تھے، کتنی شان سے جوان کا جنازہ ہوتا ہے اور کتنے لوگ انہیں دلاسا دے رہے تھے، سہارا دے رہے تھے۔ اس دلاسے اور سہارے کے بعد بھی آپ نے اشعار سے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ جسے لوگ دلاسا دے رہے ہوں، سہارا دے رہے ہوں، جس کا غم بٹانے کے لیے لوگ موجود ہوں، جسے اپنے کاندھوں پر جنازہ اٹھانا نہ پڑا ہو، کتنے جوان موجود تھے، قبر میں اترے ہیں، جنازے کو اٹھایا ہے، تب تو ایک بات کی یہ کیفیت ہے۔ اب کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے جہاں ایک بوڑھا باپ 18 سال کے جوان کے جنازے کے اوپر کھڑا ہو، اگر محترم نے جملات کہے ہیں کہ میرے لیے ایک جوان کا غم ناقابل برداشت ہے، تو صرف ایک ہی غم انہوں نے برداشت کیا تھا۔ اب عبداللہ حسین کے سامنے صرف 18 سال کے جوان کا غم نہیں تھا، بلکہ اگر محسوس کر سکے کچھ ہی دیر پہلے تو عباس جیسے بھائی کا غم برداشت کر سکے تھے، عباس جیسے بھائی کا غم ایک امام حسین جیسے بھائی کے لیے قابل برداشت ہو سکتا ہے، کیا امام حسین کے لیے معمولی تھا کہ جناب عباس کی شہادت ہو گئی؟ آج اتنا زمانہ گزر گیا ہے، جب بھی جناب عباس کا نام آتا ہے ہم اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ذرا مولا حسین کے دل سے پوچھئے کہ غازی عباس کے نگاہوں کے سامنے غم چھوڑ دینا آسان تھا، غازی عباس جیسے بھائی کے نگاہوں کے سامنے چلا جانا آسان تھا، اور اس سے پہلے جو قاسم جیسے بھتیجے کے داماد کا لاشیں بلا چکا ہو، جو ابھی کچھ دیر پہلے مولانا محمد جیسے بھانجے کے لاشوں کو اٹھا چکا ہو، بلکہ یہ کہوں جو صبح سے دوپہر تک تقریباً 72 جنازے اٹھا چکا ہو، 70 لاشیں اٹھا چکا ہو، وہ 18 سال کے جوان کے جنازے کے اوپر کھڑا ہے۔ آج ایک باپ کے سامنے جوان بیٹا چلا جاتا ہے، اس کے لیے برداشت ہو جاتا ہے۔ ذرا مولا حسین کے دل سے پوچھو کہ جس نے عزیزوں کے جنازوں کو اٹھایا ہے، آج جب لوگ ہوتے ہیں تو دل قابو میں نہیں ہوتا ہے، وہاں تک کوئی بھی نہیں تھا جو آ کر یہ پوچھ رہا ہو اے مولا
ہوتا ہے لیکن بیٹے کے لیے بھی باپ کا غم معمولی نہیں ہوتا. لیکن اگر باپ کے جانے کون بھی ہو, آج جو یتیم ہو تو اس کے دل سے پوچھئے یتیمی کسے کہتے ہیں. جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو اس سے پوچھئے کہ باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جو اپنے نکاحوں کے سامنے باپ کے جنازہ کر کھاتا ہے اس سے پوچھئے کہ باپ کی جدائی کسے کہا جاتا ہے. جب آج ہمارے باپ کے سامنے باپ کی جدائی سب ہوتی ہے تو 8 سال کے سن میں امام جواب کے لیے وہ بھی غریب الوطنی میں امام رضا کی جدائی, جو 5 سال کے سن میں باپ سے جدا ہو چکا ہو, اور جب بے جان خراسان پہنچے تو باپ کو اس نے کیا لے گا ہے کہ باپ شہر کے دل